جو خود کہتے تھے یہ زبان کا صادق اور سچا ہے، جنہوں نے بچپن سے رسول خدا کو بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہو، جو اس کے کردار سے آشنا ہوں، جو اس کے رشتہ دار ہوں، جن کا رسول خدا کے ساتھ خونی رشتہ ہو، وہ اس کے خون کے پیاسے ہیں، اور وہ اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کسی اور سٹی سے پیغام آتا ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بن دیکھے، کبھی انہوں نے فزیکل رسول خدا کو نہیں دیکھا، کبھی سامنے جا کر رسول خدا کی باتوں کو نہیں سنا، لیکن کسی اور شہر سے، یعنی میں 13 سال کراچی میں تبلیغ کرتا رہوں، اب ایسا تو نہیں کہ سوشل میڈیا اور فیس بک ہو کہ لوگ اس کی کلپ بھی دیکھیں، بالکل الگ تھلگ معاشرہ ہے، وہ بھی بت پرست، یہ بھی بت پرست، لیکن مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مدینے والے پیغام بھیجتے ہیں اور میسج بھیجتے ہیں، رسول خدا آ جائیے، ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور نبی ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور اتنے سخت حالات ہیں کہ رات کو 12 قبیلے جمع ہوتے ہیں، رسول خدا کے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور اس معاشرے میں جا کر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں، اور وہیں سے جا کر، اور یہی مدینے کا معاشرہ جس نے بلایا بغیر دیکھے اور رسول خدا کو بٹھایا اور حکومت نافذ کروائی، اسی معاشرے میں سیدہ کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہی معاشرہ اسی نبی کو جس کو دعوت دی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس معاشرے نے دعوت کیوں دی؟ جب مکے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یہ لوگ ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تک ہم تاریخ کو سنسیئر ہو کے پڑھیں گے نہیں، 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ کتاب آئی مسلمانوں کے لیے، لیکن ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ حمد کے بعد سب سے بڑا سورہ بقرہ، ذکر کس کا ہے؟ یہ کس کا بچڑا ہے؟ یہ کس کی بھینس ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے۔ آل عمران اٹھا لیجیے، قوم ہود، قوم سمود، جناب یوسف کا واقعہ، یہ تمام تر واقعات کس کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ہیں۔ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ خدا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اے خدا، تو مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن قصے بنی اسرائیل کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے کہ سمجھو، جو عذاب اور جس کی وجہ سے میں نے ان قوموں پہ عذاب نازل کیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو وہی عادتیں اور وہی صفات تمہارے وجود میں آئیں اور وہی عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں باقی ہے، مدینے والوں نے کیوں رسول کو ایکسیپٹ کیا؟ مکے والوں نے کیوں ایکسیپٹ نہ کیا؟ آج تک کوئی اہل سنت کا عالم اس پہ گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا، کیوں کرے گا تو کڑیاں کہیں سے کہیں جا کر ملیں گی۔ اس کی وجہ ایک تھی، کیونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، مکے میں یہودی نہیں رہتے تھے۔ 3 بڑے قبیلے، قبیلہ بنی نذیر، قبیلہ بنی قینقاع، یہ 3 قبیلے کہاں پہ رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ پڑھے لکھے، جن کو رحاب کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے مولاناز کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ مدینے والوں کا یہودیوں سے بڑا آنا جانا تھا۔ یہ بارہا بنی اسرائیل کے قصے ان کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی یوسف کا واقعہ سناتے تھے، کبھی عیسیٰ کا واقعہ، کبھی موسیٰ کا واقعہ سناتے تھے، اور بشارت دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس کے وجود میں یہ صفت ہوں گی، جس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جس کے وجود میں یہ ساری علائم پائی جائیں گی۔ یہ بچپن سے سن کے بڑے ہوئے تھے، اچانک کسی نے قیام کیا، انہوں نے جا کر وہی نشانیاں دیکھیں، فرمایا یہودی جو کہتے تھے وہی نشانیاں اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہودیوں پر اتنا ان کو یقین تھا اور بلیف تھا، جو کہتے تھے اس کو مانتے تھے۔ یہ اپنے لوگوں کو مکے بھیجتے تھے، جا کر دیکھ کر آؤ جو یہودیوں نے کہا صحیح کہا کہ نہیں کہا۔ کہا واقعاً جو نشانیں یہودیوں نے بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں محمد میں اور احمد میں پائی جاتی ہیں۔ تبھی انہوں نے خط لکھے۔ یہودی معاشرے کا مدینے والوں پر بڑا اثر تھا۔ آج وقت کم ہے، کل کی مجلس میں کچھ حوالے جات بھی آپ کو دوں گا اہل سنت کی کتابوں سے، کہ کتنا خلیفہ اول، خلیفہ ثانی کے وجود میں اثر تھا۔ یہ یہودیوں کی محفلوں میں جاتے تھے، یہ ان کی مسجدوں میں جاتے تھے، اور وہ کون سے یہودی تھے جو بعد میں مسلمان بنے؟ 100 سال کے لیے حدیث کو نقل کرنا منع تھا۔ اگر کوئی حدیث کو نقل کرتا اسے 100 کوڑے مارے جاتے، لیکن وہ کون سے لوگ تھے جن کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت تھی، حدیث پڑھنے کی اجازت تھی؟ کعب الاحبار کون تھا؟ یہودی تھا، وہ مسلمان بنا۔ اس کو اجازت تھی، یہ جمعے کے خطبوں سے پہلے منبر پہ آتا تھا اور کون سے قصے سناتا تھا؟ بنی اسرائیل کے قصے سناتا تھا۔ یہ ابو جہل کون تھا؟ یہ تمام تر واقعہ جب آپ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ کون تھا؟ ابو ہریرہ پہلے یہودی تھا، یہ بعد میں مسلمان بنا۔ 4 ایسے شخصیات ہیں جو یہودی تھی
اور بعد میں مسلم بنی، انہی کو اجازت تھی ممبر پہ جانے کی، انہی کو اجازت تھی حدیث نقل کرنے کی کہ ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں نقل کی کہ جناب عائشہ کی آواز بلند ہوئی کہ ابو ہریرہ میں رسول کے ساتھ رہتی تھی، میں نے یہ باتیں نہیں سنی، اور جو رسول کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم رسول کے ساتھ کبھی اکیلے رہے ہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اگر نبی کوئی بات کرتے وہ 3 لوگ بھی سن لیتے، وہ 2 لوگ بھی سن لیتے، تم نے کہاں سے سنی ہے؟ اس نے بڑا توہین آمیز جملہ کہا نبی کی زوجہ کو کہ اگر آج کوئی ہم میں سے کہے اس پہ شاید کیس ہو جائے، لیکن ابو ہریرہ پہ کوئی کیس نہیں ہوتا، اس نے توہین کی نبی کی زوجہ کی۔ اور ہزاروں کی تعداد میں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن وہ علی بن ابی طالب جو بچپن سے لے کے جوانی تک رسول خدا کے ساتھ رہے، اس کی حدیثیں کم نقل کی جاتی ہیں، ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ نقل کی جاتی ہیں۔ یہود کا اثر عالم اسلام پر آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث جو عالم تشیع میں ملتی ہے، جب قم کا ایک بہت بڑا عالم 11ویں امام سے ملنے جاتا ہے اور 11ویں امام سے تقریباً 9 سے 11 سوال کرتا ہے، تفصیلی سوالات ہیں، امام فرماتے آج ان سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا۔ کہتا مولا کون دے گا؟ امام نے اشارہ کیا، ایک 5 سال کا بچہ آتا ہے، امام فرماتے ہیں اس سے سوال پوچھ۔ وہ امام زمانہ تھے، امام زمانہ نے تفصیلی سوالات کے جواب دیے۔ اس نے ایک سوال کیا کہ مولا دوسرے مکتب کے لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ کچھ شخصیات کو اسلام میں مانتے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں نا ان کا ایمان کامل تھا، ان کے ایمان میں بھی شک تھا، ان کے اسلام میں بھی شک تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کو اسلام کو نہ ماننا ہوتا وہ ابو سفیان کی طرح کھڑے ہو جاتے، وہ دوسروں کی طرح کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے پہلے جیسے اسلام کی دعوت آئی انہوں نے فی الفور ایکسیپٹ کر لیا۔ اگر دل میں نفاق ہوتا، اگر اسلام کی دشمنی ہوتی، وہ کم از کم کھڑے تو ہو جاتے، ریزسٹنس تو دکھاتے، لیکن انہوں نے کوئی مقاومت نہیں کی، وہ فوراً مسلم بن گئے۔ امام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے سن لیا تھا محمد کامیاب بھی ہوگا اور حکومت بھی بنائے گا، انہوں نے محمد کے لیے پلاننگ نہیں بنائی تھی، محمد کے جانے کے بعد حکومت کے لیے نقشہ بنا لیا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ظاہر میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو گفتگو مستدلل کرنی پڑتی ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آج وہ ٹائم میں اتنا وقت نہیں ہے۔ کل میں انشاءاللہ تقریباً 10 سے 15 حوالے جات ہیں، زمخشری کی کتاب سے، صحیح بخاری سے، طبری سے، شرح صحیح بخاری سے، جہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا کتنا اثر تھا۔ باب جواز، امام مالک اور امام شافعی باب جواز بناتے ہیں کہ کیا ہم یہودیوں سے دعائیں لے سکتے ہیں، کیا ہم یہودیوں سے ذکر لے سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں۔ ان کا شاگرد ان سے سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں، کیا قرآن میں اس کا کوئی جواز موجود ہے؟ فرماتے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن سیرت صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے دعائیں لی تھیں، وہ جواز بنا دیتے ہیں۔ یعنی اہل سنت میں یہ باب جواز ہے کہ آپ کسی یہودی سے لے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو سنائے جائیں گے کہ کس طرح وہ معاشرہ مدینے کا تھا کیسا۔ یعنی آپ جب معاشرے کو سمجھیں گے تو آپ کو ثقیفہ سمجھ میں آئے گا، جب آپ معاشرے کو سمجھیں گے تو آپ کو حالات سمجھ میں آئیں گے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی جائے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح کہ امام رضا جب شہادت امام حسین کے دن آتے تھے، مولا سر سے امامہ اتارتے تھے اور ننگے پاؤں کر کے بازار میں چلتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، گھر میں کوئی انتقال ہو گیا؟ امام فرماتے کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو تعجب سے پوچھتے تھے جس کی شہادت کو اتنے دن گزر گئے لیکن منع ایسے رہے ہو کہ جیسے کل حسین کا انتقال ہوا ہو یا شہادت ہوئی ہو۔ امام فرماتے تو نے سچ کہا، اگر ہم شہادت اپنے دادا حسین کی شہادت کو ایسے نہ مناتے تو فرمایا جیسے مسلمان غدیر کو بھول گئے کہ غدیر ہوا بھی تھا، ایسے اگر ہم نہ مناتے تو آج تم بھی یہی کہتے کیا کوئی کربلا ہوئی تھی؟ کیا ممکن ہے کہ معاشرہ اپنے نبی کی نواسیوں کو بے چادر و مخنا بازار میں لے جائے، اپنے نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ آج بے ضمیر کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے، کیونکہ مسلمان کی غیرت شاید حسین کے قتل پہ رک جاتی، لیکن یہ مسلمان بھی سن کے پریشان ہو جاتا ہے تھا ایسا اس معاشرے میں کیا؟ کیوں یہ معاشرہ اتنا مردہ ہو گیا تھا؟ کیوں یہ لوگ اتنے بے ضمیر ہو گئے تھے؟ کیوں ان کی غیرتیں ختم ہو گئی تھیں کہ دیکھ رہے تھے یہ کس کی نواسیاں ہیں؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں، لیکن ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب تک معاشرے کو اسٹڈی نہ کیا جائے، آج لوگوں کے ذہنوں میں جمود پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ زمانہ ٹل گیا، وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پہ لوک لگا لیتے تھے کہ اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب تعجب سے کہا جاتا ہے، ایک طرف اہل سنت کے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو
مشاجرات صحابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، یہاں آپ خارجی ہو جاؤ گے، یہاں آپ رافضی ہو جاؤ گے۔ آج آپ کسی جوان کو روک نہیں سکتے۔ یہ ذہنوں کو جمود، جسے انجماد فکر کہتے ہیں، جمود ذہنی کہتے ہیں، یہی جمود شیعت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک نقطے پہ روک دو، اس نقطے سے باہر اس کو جانے نہ دو۔ ایک نقطہ ہے کسی کی عزت کو اس کے دل میں مجسمہ بنا دو، اس کے دل میں بت بنا دو، اس سے باہر جانے نہ دو۔ حالانکہ اگر وہ تاریخ میں جائے گا پریشان ہو جائے گا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کا قتل کر رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے جنگ کر رہا ہے، اور جنگ کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، بَأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بھائی ایک راستہ مشرق کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ مغرب کی طرف جاتا ہے، ہم کیسے اس کے پیچھے چلیں؟ اگر اس کے پیچھے چلے تو مشرق میں پہنچ جائیں گے، اگر اس کے پیچھے چلے تو مغرب میں پہنچ جائیں گے، اور ان کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ حالانکہ خود روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدا کہتا ہے راستہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں راستے ہزاروں ہیں۔ اللہ کا راستہ تو ایک ہے۔ یہ فخر کیجئے کہ اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو جو راستہ علی کا تھا وہی راستہ حسن کا تھا، وہی راستہ حسین کا تھا، وہی راستہ میرے آقا زین العابدین کا تھا۔ ان کے راستے میں آپ تردد نہیں دیکھیں گے، ان کے راستے میں کبھی احتجاج نہیں دیکھیں گے، یہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ جمود فکری سے آپ مسلمانوں کو نکالیے، خود اپنی قوم کو نکالیے۔ وہ ذہن کو فریز کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے قرآن کہتے ہیں افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یشعرون لہم آذان لا یسمعون، کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ظاہری معنی ہے، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا اس دیکھنے کی بات نہیں کر رہا، خدا حقیقت کے پردوں کو ہٹانے کی باتیں کر رہا ہے۔ کانوں سے آپ ٹی وی کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، مجلس کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، لیکن خدا کوئی اور آواز کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے جو حق کی آواز ہے۔ اسی طرح جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو روئے کار نہیں لائیں گے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے بیدار لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ پیدا ہونا ضروری تھا، کیونکہ انسان مختار ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ 100 لوگوں کو آپ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ خدا نے اسے قوت اختیار دیا ہے، تو ان 100 میں سے ایک تو ایسا ہوگا جو اپنے اختیار سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے اپنی باتوں کو پہچانے گا اور پہنچائے گا۔ جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، یا مولانا اسحاق صاحب تھے، یا ایسے بہت سارے ان کے علماء جنہوں نے حقانیت اہل بیت کی کچھ باتیں کیں اپنی ہی کتابوں سے، اور اتنا ڈر اور اتنا خوف ان کے مدارس میں پھیل گیا کہ ان کے بڑوں نے فتویٰ دے ڈالی کہ فلاں کو سننا حرام ہے، فلاں کی مجلس سننا، محفل میں جانا، اس کا کلپ دیکھنا، فتویٰ لگا لی کہ حرام ہے۔ بھئی قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ خدا اپنی توحید کے لیے کہتا ہے کہ کسی کی تقلید مت کیا کرو۔ یعنی اگر کوئی مولانا کہے نا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو بچپن میں تو پڑھ لیا، لیکن بڑے ہو کر اس کی تقلید نہیں کرنی۔ بڑے سے بڑا مرجع کہے کہ کہو محمد رسول اللہ، آپ نے بچپن میں تو کہہ دیا، لیکن نہ کسی مجتہد کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی کاتب کی ہمیں تقلید نہیں کرنی۔ اصول میں تقلید اسی لیے حرام تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ آج اصول میں بھی پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہم فروع میں بھی مقلد ہیں اور اصول میں بھی مقلد ہیں۔